ابو طالب نے کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ہے، ایک جھلک آپ کے سامنے۔ مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعات میں دعوت دے رہے تھے، ایک مرتبہ قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خاص طور سے بنو ہاشم کا جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، ان کو آ کر کے گھیر لیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ اور مکہ والوں نے، قریش کے لوگوں نے بنو ہاشم کا مکمل طور سے بائیکاٹ کر دیا، کوئی لین دین نہیں، کوئی تجارتی کاروبار نہیں، کوئی بول چال نہیں، سب کچھ بند کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ ابو طالب بنو ہاشم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ کی ایک گھاٹی میں محصور ہو گئے، ایک گھاٹی میں جا کر کے تمام لوگ رہنے لگے، اس خاندان کے لوگ وہاں جا کر کے رہنے لگے۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ رات ہوتی، جب لوگ سونے کے لیے چلے جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر فکس ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر لیٹیں گے، رات ہو جاتی جب تمام لوگ سو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بستر پر چلے جاتے، تو رات میں جب تمام کے تمام لوگ سو جاتے تھے، ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بدل دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر کے دوسری جگہ شفٹ کرتے تھے اور نبی کے بستر پر اپنے کسی سگے بیٹے کو لٹا دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھتیجے پر کوئی حملہ کر دے، اچانک سے کوئی حملہ ہو جائے۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اپنے بیٹوں کو وہاں لٹاتے تھے تاکہ حملہ ہو تو میرے بیٹوں پر ہو، بھتیجے پر ہو۔ اس قدر ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور صحابہ کرام نے اس گھاٹی کے اندر 3 سال کی مدت گزاری، اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس 3 سالہ مدت میں ہمارا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا تھا، ہم درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، چھال کھایا کرتے تھے، اور پتوں کو کھانے کی وجہ سے، چھال کو کھانے کی وجہ سے ہم جو ٹوائلٹ کرتے تھے، جو واش روم کرتے تھے، وہ جانوروں کے میگنی کی طرح ہوتی تھی۔ جس طرح سے جانور کا فضلہ ہوتا ہے، اس طرح سے صحابہ کرام کا فضلہ ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہے، درختوں کے پتے کھائے، چھال کھائے ہیں، اور فضلہ جانوروں کے فضلے کی طرح نکلتا۔ آپ اندازہ لگائیں اسلام ایسے نہیں ہم تک پہنچا، اور ان ایام میں، اس 3 سالہ مدت میں ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور سے حمایت کی۔ میرے بھائی اور دوستو، تمام محنتیں، تمام قربانیاں، تمام کاوشیں ابو طالب کی رخی رہ گئیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔